السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ میرے پاس عام انتخابات کی تاریخ آ گئی ہے۔ اب انتخابات کب ہوں گے یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے۔ نگران وزیر اعظم عہدہ ابھی انہوں نے سنبھالا نہیں ہے، لیکن عہدہ سنبھالنے سے پہلے جو نامزد نگران وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایک حکم جاری کیا ہے، ان کا ایک حکم سامنے آیا ہے، اور اتحادی کمیٹی کھیلتے رہے، اور کمیٹی میں جو نام نہیں تھا وہ نام نگران وزیر اعظم کے طور پر آ گیا سامنے۔ کمیٹی اتحادیوں کی کمیٹی، اور تحریک انصاف مکمل طور پر لیٹ گئی ہے، بالکل مطلب یوں بغیر چوں چراں کیے اچھے بچوں کی طرح آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ڈیمیج کیا ہے تحریک انصاف کو وہ کنٹرول کیا جا سکے کسی طرح۔ اب معاملہ عمران خان صاحب کا آپ دیکھیں کہ آرمی چیف کی تقرری جو تھی، جس میں اپوزیشن لیڈر کا کوئی کردار نہیں ہوتا، اس کو متنازع بنانے کے لیے یہ میرے ساتھ مشاورت کریں، میں بتاتا ہوں آرمی چیف کس کو لگایا جائے۔ جب ان کی مرضی نہیں چلی تو انہوں نے لانگ مارچ کر دیا۔ اب جو نگران وزیر اعظم کا معاملہ ہے اس میں اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے پراپر، پورا کا پورا، لیکن کھلنڈراپن، احمقانہ فیصلے، جاہلانہ فیصلے قومی اسمبلی سے نکل کر چلے گئے۔ اب رو رہے ہیں کہ جی ہم سے مشاورت نہیں کی گئی نگران وزیر اعظم کے نام پر، لیکن ہمیں قبول ہے۔ اب یہ قبول ہے نہیں بھی کریں گے تو بھی معاملہ تو اسی طرح چلے گا، لیکن اب یہ قبول ہے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ راستہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب پی ٹی آئی کو الیکشن میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف الیکشن میں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب الیکشن سے باہر ہے۔ پی ٹی آئی کا مستقبل بچ جائے، عمران خان کا مستقبل تو ختم ہو گیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب یہ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ نااہل ہو چکے ہوئے ہیں، سزا یافتہ ہیں، جیل میں ہیں، کئی اور مقدمات ہیں، سائفر جیسی کہانی، وہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے معاملے پر وہ سامنے آ گئی ہوئی ہے کہ کس طرح سائفر یہاں سے باہر گیا اور کیوں ایک ویب سائٹ کو ملا، وہ کس نے دیا۔ ظاہر ہے ایک ہی سائفر گم تھا نا جو عمران خان صاحب کے پاس تھا، تو اور قریشی صاحب اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ وہ 2 بار فورن منسٹر رہے، اور فورن منسٹر کوئی معمولی نہیں، تگڑے فورن منسٹر تھے۔ دونوں بار اپنی حکومت یعنی وزیر اعظم کا اور پارٹی کا مکمل سپورٹ ان کو تھی، بلکہ دوسری بار تو فوج کی سپورٹ بھی مکمل تھی، اور بظاہر وزیر خارجہ تو ہمارے یہاں وہ بنتا ہے جس کو ہر ادارے کی سپورٹ بھی ہو۔ تو بہرحال تو قریشی صاحب جو ہیں وہ نئے نگران وزیر اعظم کے نام پر سامنے آنے پر انہوں نے کسی قسم کا پارٹی کو منع کر دیا کہ جی کوئی اختلاف نہیں کرنا، ویلکم کہنا ہے، تعریف کرنی ہے، توقعات باندھنی ہے، مطالبہ کرنا ہے، مسترد نہیں کرنا۔ جو پہلا ری ایکشن آیا تھا کل ڈاکٹر ارسلان خالد کا، اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے ٹی وی سکرینز پر بیٹھ کر بیپر جو دیے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی کاکڑ صاحب شریف النفس انسان ہے، بطور یعنی اپنا جو نامزد نگران وزیر اعظم ہے انوار الحق کاکڑ، شریف النفس انسان ہے، بطور وزیر خارجہ میری جو ان سے ملاقاتیں ہیں وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، دانشمند آدمی ہیں، کہیں گے شاہ محمود قریشی صاحب، کیونکہ قریشی صاحب اب پی ٹی آئی کو اس بحران سے نکال کر اپنی گود میں ڈالنا چاہ رہے ہیں جس بحران میں عمران خان صاحب پی ٹی آئی کو ڈال کر جیل چلے گئے۔ اب شاہ محمود قریشی کی نظر ایک سیانے سیاستدان کی طرح اگلے عام انتخابات پر ہے، عمران خان کے بیانیے پر نہیں ہے، عمران خان کے جھوٹ اور پروپیگنڈا پر نہیں ہے۔ وہ عمران خان کی لائن تو نہیں کر رہے، اگر لائن تو کر رہے ہوتے تو پھر وہ یہ کہتے کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے کاکڑ، کوئی الزام لگا دیتے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح کی کوئی کیچڑ جس طرح اچھالتے ہیں وہ کیچڑ اچھالتے، ان کا دامن داغدار کرتے۔ حالانکہ پی ٹی آئی والے لگے ہوئے ہیں، جیسے ہی کاکڑ صاحب کا نام سامنے آ گیا تو شروع ہو گئے کہ جناب یہ تو بلوچستان میں انہوں نے تو کرپشن کی ہے، یہ وہی جو پرانا ان کا طریقہ ہے۔ لیکن پارٹی لائن وہ نہیں ہے۔ پارٹی لائن یہ ہے کہ جناب آپ بس بچھے جاؤ راہ میں، کانٹوں کے اوپر بھی بچھ جاؤ، بے شک آپ کی راہ میں کانٹے ہوں۔ کسی قسم کا جو عمران خان کی گرفتاری جو ہوئی تھی نا 5 اگست کو، اس گرفتاری کے بعد کسی قسم کا کوئی ری ایکشن نہیں آیا تھا سوائے 2-3 ویڈیو بیانات کے۔ اس کے پیچھے بھی یہی تھا قریشی صاحب کا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو چلے گئے جیل، اب میں جیل جا کر
نقصان کیوں پہنچاؤں اپنے سیاسی مستقبل کو؟ سمجھایا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ عام انتخابات میں اچھا خاصا نمبر لے سکتی ہے، بہت زیادہ پاپولرٹی ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے لیکن عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹ جیت جائیں گے، عمران خان نااہل ہوں گے لیکن عمران خان کی حکومت بن سکتی ہے اور وزیر اعظم میں بن سکتا ہوں۔ تو لہٰذا قریشی صاحب، عثمان ڈار، ان کے بیانات کے بعد پھر تحریک انصاف کا آفیشیل بیان سامنے آ گیا، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ کل ہی شام کو آیا۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، تاہم آئین کی روح سے نگران وزیر اعظم کی نامزدگی کے معاملے پر وزیر اعظم کی جانب سے اسے کسی بھی سطح پر شریک مشاورت نہیں کیا گیا۔ یہ بیسیکلی عمران خان صاحب کو چپیڑے مار رہے خود پی ٹی آئی والے کہ بھائی آپ نے کیوں چھوڑا تھا قومی، کیونکہ اپوزیشن لیڈر جو ہوتا ہے نا قومی اسمبلی والا، وزیر اعظم اس سے مشاورت کرتا ہے، سینٹ کی اپوزیشن لیڈر سے مشاورت نہیں ہوتی۔ پارٹی اگر 1 کروڑ لوگوں کا جلسہ کر لے اور اس کی قومی اسمبلی میں نمائندگی نہ ہو یا ریزائن کر کے وہاں سے چلے جائیں تو ان سے مشاورت نہیں ہوتی، جلسوں میں مشاورت نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ بیسیکلی عمران خان صاحب کے منہ پہ چپیڑے مار رہے ہیں کہ جی خان صاحب یہ اب کر گئے ہیں، اب ہم سے مشاورت ہی نہیں کی گئی۔ لیکن آگے چل کر سینیٹر انوار الحق کاکڑ کی نامزدگی کٹھ پتلی وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے جعلی قائد کے مابین مشاورت سے عمل میں لائی گئی ہے۔ اب یہاں سے میٹھے بن رہے ہیں، اب جبکہ سینیٹر انوار الحق کاکڑ بطور نگران وزیر اعظم نامزد ہو چکے ہیں تو ان پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہماری توقع ہے کہ سینیٹر کاکڑ بطور نگران وزیر اعظم منصب سنبھالنے کے بعد 90 روز کی آئینی مدت کے اندر انتخابات کا منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انعقاد یقینی بنائیں گے اور عوام کے آئینی اور جمہوری حقوق پر مزید کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آئین کی روح پر عمل درآمد اور جمہوریت کی بقا و تسلسل کے لیے انتخابات کا آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انعقاد کلیدی اہمیت کا حامل ہے، جس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو منصفانہ ماحول میں انتخابی مہم چلانے کے مواقع میسر کرنا نگران حکومت کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف ریاست کے زیر عطاب ہے اور اس کے ہزاروں کارکنان بدترین انتقام کا نشانہ بنتے ہوئے جیلوں میں قید ہیں۔ اس کے ساتھ شہریوں کو آئین کے تحت میسر بیشتر بنیادی حقوق عملاً معطل ہیں اور یہ ان کی فراہمی مخصوص سیاسی گروہوں سے وابستہ کارکنان کے لیے محدود ہے۔ مزید یہ ہے جو عمران خان صاحب خود کرتے تھے، اب ان کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے۔ مزید یہ کہ ملک میں اجتماعی و سیاسی اور آزادی اظہار پر بھی پابندیوں کی زد میں ہے، جس کے نتیجے میں آزاد اہل صحافت زیر عطاب اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور اس کے چیئرمین و سابق وزیر اعظم عمران خان پابند سلاسل اور بدترین سینسرشپ کے نشانے پر ہیں۔ خود بھی یہی کیا تھا، نواز شریف پابند سلاسل تھے، ان کا نام لینا جرم تھا ٹی وی پر۔ چنانچہ نگران وزیر اعظم کو ان معاملات کا فوری نوٹس لینا ہوگا اور آئین و قانون کی روح کے مطابق انتخابات کے مؤثر انعقاد کے لیے ان ناہمواریوں کے خاتمے کی ترجیحی بنیادوں پر تدبیر کرنا ہوگی۔ پاکستان اس وقت کسی نئے ایڈونچر کا ہرگز متحمل نہیں ہو سکتا۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف، من جانب مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ۔ کس نے جاری کیا کچھ نہیں پتا۔ کاکڑ صاحب کہہ رہا ہوں، ڈار صاحب، عثمان ڈار صاحب۔ انوار الحق کاکڑ کی بطور نگران وزیر اعظم تعیناتی کا عمل مکمل ہو چکا۔ چھوٹے صوبے سے نگران وزیر اعظم کی تعیناتی ایک بہتر عمل ہے۔ امید کرتے ہیں کہ انوار الحق کاکڑ اپنی نئی ذمہ داری کو غیر جانبدارانہ انداز میں پورا کرتے ہوئے 90 روز میں انتخابات یقینی بنائیں گے۔ ان کے لیے اب پہلا امتحان غیر جانبدارانہ نگران کابینہ کا چناؤ ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اچھا، اب یہ بیانات جو ہے نا، یعنی جو انتخابات مل رہے تھے، کمیٹی جو سپریم کورٹ نے مداخلت کر کے کمیٹی بنوائی تھی کہ مذاکرات کریں عمران خان کے ساتھ، حکومت اور وہ جو پنجاب کے انتخابات کی مقدمے میں حکومت نے کمیٹی بنا دی، پی ٹی آئی کی کمیٹی بن گئی، دونوں بیٹھ گئے، طے ہو گیا کہ انتخابات بجٹ کے بعد جولائی میں کروا دیے جائیں گے، یعنی جولائی میں اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی بجٹ پاس کرنے کے بعد۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، 14 مئی تک اسمبلیاں توڑ دیں ورنہ مذاکرات سے الگ۔ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو کہا کہ مذاکرات سے الگ ہو جاؤ۔ یہ کوئی 4-5 مئی کو یہ ہوا اور 9 مئی کو پھر عمران خان گرفتار ہو گئے، اور اس کے بعد جو کچھ عمران خان نے کیا اس کے بعد اب وہ پارٹی بھی ختم، کوئی لیڈر ملنے والا نہیں ہے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔
تو اب یہ صورتحال بنی ہو تو اب وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جی 90 روز میں انتخابات کو یقینی بنایا جائے. اب تو 90 روز میں انتخابات نہیں ہونے جا رہے, اب تو مردم شماری آ گئی, وہ بھی آئینی کور ہے جی, آئینی بہانہ ہے, وہ بھی حکومت کو مل گیا ہوا یا جس کو بھی ملا ہے. تو جب 90 روز میں انتخابات مل رہے تھے تبھی نہیں لیے, اب 90 روز کر رہے ہیں. اب جب ایک پی ٹی آئی سے مشاورت کے بغیر ایک نگران وزیر اعظم لگ گیا, اس کو قبول کر رہے ہیں. کیوں قبول کر رہے ہیں؟ وہ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کہانی اصل میں یہ ہے. اچھا, اب ہوا یہ کہ وزیر اعظم کے ساتھ جو وزیر اعظم کو جو نام ملے تھے حکمران اتحاد کی جانب سے, جس میں ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی مشترکہ, پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, نون لیگ کے تھے, دیگر اتحادیوں کے ساتھ وزیر اعظم نے خود بھی مشاورت کی تھی. اس میں کچھ نام آئے تھے, 5 نام آئے تھے. ان 5 ناموں میں کاکڑ صاحب کا نام نہیں تھا. لیکن کاکڑ صاحب وہ کمیٹی کھیلتے رہے, کاکڑ صاحب کا نام کہیں اور طے ہوا تھا, اور اس پر نواز شریف بھی آمادہ تھے. اس پر پہلے پیپلز پارٹی کے اندر سے خبریں آئیں کہ نہیں, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اس نام پر ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی. پھر پیپلز پارٹی کا ایک اور بیان آ گیا. ایک بیان خورشید شاہ صاحب سے منسوب تھا, جس میں کہا گیا کہ جی یہ نام تو یہ نہیں تھے, لیکن چلے اب ہو گیا ہے تو انتخابات جو ہے وہ صاف شفاف ہونے چاہیے. تو انہوں نے پھر انہوں نے اس پروسیس کو خورشید شاہ صاحب سے منسوب اس اسٹیٹمنٹ نے مشکوک بنایا. پیپلز پارٹی کے دوستوں کو فون کرنا شروع ہوئے تو سب پریشان کہ واقعی یہ کیا ہو گیا. فائنلی یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کے 2 سیکریٹری اطلاعات ہیں, ایک شازیہ مری صاحبہ اور ایک فیصل کریم کنڈی. ان کی اسٹیٹمنٹ آ گئی دونوں کی تقریباً ایک جیسی. انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی کو کوئی تحفظات نہیں ہیں, خبریں غلط ہیں. نگران وزیر اعظم کے نام کا اختیار پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کو دے دیا تھا بطور وزیر اعظم, وہ ان کا اختیار ہے, ہم نے مشاورت کی تھی لیکن نام ان کو دے دیا تھا. اور اب پیپلز پارٹی کا پورا فوکس عام انتخابات پر ہے. کنڈی صاحب کے بیان میں جو 1-2 لائنیں اضافی ہیں وہ یہ کہ جی وہ ذاتی حیثیت میں جانتے ہیں کاکڑ صاحب کو. کاکڑ صاحب ایک اہل آدمی ہے, باصلاحیت آدمی ہے, اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صاف شفاف انتخابات کروائیں. پیپلز پارٹی نے جب آرمی چیف کا معاملہ تھا نومبر میں, تو اس وقت بھی انیشلی بالکل شروع میں آصف زرداری صاحب نے, ایک جنرل عامر صاحب بھی ان کے ساتھ بطور صدر وہ تھے, تو ان کے ADC رہے تھے, تو ان کا نام انہوں نے تجویز کیا تھا, لیکن وہ کوئی بہت زیادہ نمبر میں جونیئر تھے. تو پھر زرداری صاحب سے جب ہماری اپنی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے نام شروع میں تجویز تو کیا تھا, لیکن جب مجھے پتا چلا کہ وہ بہت ہی پیچھے ہیں تو پھر میں نے اصرار نہیں کیا تھا. تو اس کے بعد کہا گیا کہ جی وزیر اعظم صاحب کا اختیار ہے, تو وزیر اعظم صاحب جس کو نامزد کرے. اور پھر آرمی چیف جو عاصم منیر پر سب کا اتفاق ہوا, تو عاصم منیر وزیر بن گئے, نگران کہہ رہا ہوں میں, آرمی چیف بن گئے. بالکل اسی طرح نگران وزیر اعظم کے لیے پیپلز پارٹی کا بھی موقف آ رہا ہے کہ جی ہم نے یہ معاملہ وزیر اعظم کے حوالے کر دیا تھا. اب پی ٹی آئی بھی اوکے, پیپلز پارٹی بھی اوکے, لیکن پی ٹی آئی کو اب اصل میں اپنا نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. لہٰذا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کاکڑ صاحب ان کی حکومت کا بھی حصہ رہے, تو کیوں نہ کاکڑ صاحب کو ذرا میٹھا ہو کے ان کے ساتھ ذرا بات کریں, کوئی وہ رعایت دلوا سکے. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی نوٹس لیں, ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے, ہمارے لیڈر گرفتار ہیں, یہ وہ سارا ظاہر ہے ڈیمیج بہت ہو چکا ہوا ہے. یہ ان انتخابات میں تو کنٹرول نہیں ہوتا. یہ جو انتخابات اب ہوں گے 90 روز میں تو نہیں ہونے لگے, کب ہونے لگے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. فروری کے آخر میں, آخری اشرے میں 20 اور 25 کے درمیان انتخابات ہوں گے, کیونکہ اس کے بعد ہے سینٹ کے انتخابات. میں نے کچھ سورسز سے بات کی اسلام آباد, اور جو پنڈی والوں سے بھی خبر لیتے رہتے ہیں ان سے, تو مجھے تاریخ بتائی گئی ہے 24 کا سوچا جا رہا ہے, ایک آدھ دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو اس کو ہم 20 اور 25 فروری میں سمجھ سکتے ہیں کہ 20 اور 25 فروری کو کے درمیان انتخابات ہوں گے, کیونکہ 3 مارچ کو سینٹ کے انتخابات ہونے, سینٹ آدھا ریٹائر ہو جائے گا مارچ میں. تو جب مارچ میں سینٹ آدھا ریٹائر ہو جائے گا تو اس کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہے. اس سے پہلے انتخابات ہونا, عام انتخابات ہونا, قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کا دوبارہ منتخب ہو کر وجود میں آنا اور حلف اٹھانا ضروری ہے, کیونکہ الیکٹرل کالج وہی ہے, وہیں سے
اپنا سینٹ کے انتخابات ہوں گے. تو قومی اسمبلی کے انتخابات فروری کے آخری دنوں میں ہو جائیں یا آخری مطلب بس 20 کے بعد، تو اس سے یہ ہوگا کہ سینٹ کے انتخابات کروانا کوئی ایشو نہیں ہوگا. اسپیکر وغیرہ کے انتخابات ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے حکومتیں بھی قائم ہو جائیں، تو پھر سینٹ کے انتخابات بر وقت ہوں گے اور سینٹ جو ہے وہ کوئی زیادہ عرصے کے لیے آدھا ادھورا نہیں رہ سکے گا. یعنی ادھر سے ریٹائر ہو جائیں گے، بلکہ نہیں رہے گا، ادھر سے ریٹائر یہ الیکٹ ہو جائیں گے اور ریٹائرمنٹ والے جا رہے ہوں گے اور یہ اپنے جا کر حلف اٹھا کر بیٹھ جائیں گے نئے سینیٹرز جو ہوں گے. تو یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ انتخابات جو ہے وہ ہو فروری میں. پیپلز پارٹی کا بھی زور یہ ہے کہ مردم شماری کی مجبوری ہے آئینی کہ مردم شماری ڈکلیئر کر دی گئی ہے، تو مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں کر کے انتخابات کروائے جائیں، تو بھی انتخابات مارچ سے پہلے ہوں، اس سے آگے نہ جائے. تاریخ آ گئی ہے. نیا حکم جو ہے وہ کاکڑ صاحب کا، وہ میں بھول رہا تھا، وہ یہ ہوا ہے کہ کاکڑ انوار کاکڑ صاحب کوئی بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں ہے، لیکن ٹویٹر کا ان کا ایک اکاؤنٹ تھا. تو کل جب وہ نگران وزیر اعظم نامزد ہوئے تو کچھ اکاؤنٹس ان کے نام پر چلنا شروع ہو گئے. ایک خاص اکاؤنٹ، اس میں وہ سارا چیز یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ خود چلا رہے ہیں. تو ان کا جو اصل اکاؤنٹ ہے کاکڑ صاحب کا، اس سے انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے کہا کہ یہ فیک اکاؤنٹ الرٹ پلیز رپورٹ. یہ انہوں نے کہا کہ بھائی جان یہ میری جان چھڈو، کیونکہ سارا واردات نا پی ٹی آئی والے ڈالتے رہتے. تو ان کو پہلا جو ظاہر ہے اب نگران وزیر اعظم ہے، فیک اکاؤنٹ ان کے نام کا بنا ہوا ہے، تو انہوں نے پلیز لکھا ہے، لیکن یہ آرڈر ہوگا پی ٹی اے کے لیے. اب پی ٹی اے اس معاملے کو ٹویٹر کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر کے حل کرے گی، اور وزیر اعظم کا اکاؤنٹ جو ہوگا وہ ٹک مارک والا، بلو ٹک والا، بلکہ بلو ٹک نہیں ہوتا، وہ تو گرے ٹک ہوتا ہے، تو گرے ٹک والا اکاؤنٹ وزیر اعظم کو دلوایا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.